الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے، ہمیشہ عروج نہیں ہوتا. آدمی چڑھتے چڑھتے ہمالیہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو نیچے تو اترنا پڑے گا. تو ایک آدمی فلیٹ میں بیٹھا اور فلیٹ جو ہے وہ بہت اوپر گئی ہے، لیکن بادشاہوں کی شاہوں کی جو فلیٹ ہوتی ہے وہ پائلٹ کبھی کبھی ہمیں حجوں میں حج میں یا سفروں میں کبھی ملتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ عام فلیٹ ہیں اور یہ بادشاہوں کی جو فلیٹ تم چلاتے ہو بادشاہوں سے امیروں کی، تو کیا فرق ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا انجن جو ہے یہ روز روز کمپنی کے ہوتے ہیں، دوسری کے بھی یہ فلیٹ ہے جو چلتی رہتی ہے عام طور سے 36,000 فیٹ یا جو ہے 40,000 فیٹ 38,000 فیٹ، وہ فلیٹ شہری اوپر چلی جاتی ہے، کافی اوپر جاتی ہے. تو میں نے کہا اوپر ہی جاتی ہے کہ نیچے بھی اترتی ہے؟ لکل عروج سوال نیچے آتا ہے، یہ اللہ کا نظام. چلتے 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 چلے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تقدیر بدلتا ہے کہ چلو اب یہ کرو، وہ اس کا کام ہے، یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے معاملے پر اپنے حکم پر غالب ہے، اس کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کی قدرت لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے یہ اتار چڑھاؤ خالی ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، امریکہ میں نہیں ہے. یہ اتار چڑھاؤ کی ترتیب یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا. مزاج میں اختلاف جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. یہ نہیں ایک نہیں صاحب حدیث سے پڑھو، اصل میں آپ کو فرصت نہیں ہے سے پڑھنے کی. یہ کیونکہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری کتاب ہے بکھرے موتی جلد 12، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اس میں سارے حالات کا حل میں نے لکھ دیا ہے. 136 سبق ہے قرآن کی. میری کتاب لکھی سب سے پہلے میں نے حاجی صاحب کو بھیجی تھی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے. یہ افریدی جو ہے یہ آئے تھے ملنے کے لیے. میں نے کہا حاجی صاحب کو سب سے پہلے دینا چھپ کے آ گئے، یہ پڑھ گئے. اب میں تنہائی میں مطالعہ کروں، تعلیم کا نہیں کہتا، تنہائی میں آدمی کوئی مطالعہ کر سکتا ہے.
تو یہ اتار چڑھاؤ یہ خالی ہماری نہیں، مزاج میں اختلاف تھا، عبد الرحمان ابن عوف، خالد ابن ولید، مزاج میں کوئی جوڑ نہیں، خالد ابن ولید، حضرت عمر، مزاج میں کوئی جوڑ نہیں، خالد بن ولید، عمار بن یاسر، مزاج میں کوئی نہیں ہے، کس سے آتے نہیں ہے کہ شکایت کرتے اگر یہ ہوا یہ ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصول بتاتے ہیں، ہمیں ضرورت رکھنا قرآن شریف میں اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کیے، طلاق کا دوسرے پارے میں پورے مسائل بیان کیے، ویدا طلقتم النساء وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تخیر میں اللہ نے اصول بیان کیا، لانا میرا ترجمہ میں ترجمہ میں نہیں کیا ہے، لیکن میں وہ جملہ بھول جاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے، میں آپ کو خالی ترجمہ پڑھ کے سنا دوں، طلاق کے مسئلہ اللہ نے بیان کیے، یہ ترجمہ میں نہیں کیا ہے، لیکن جواب میں بھول جاتا ہے کہ کیا ترجمہ کیا ہے، اب جب طلاق کے مسائل میں اللہ جملہ کہتے ہیں ورنہ کہیں کوئی خود نہ کرے، اللہ کے میاں بیوی کی طلاق ہو گئی ہے، خاندان الگ الگ ہو گئے ہیں، لیکن اسی کا بیان کر رہی ہے ولا تنسوا الفضل بینکم، اس کا ترجمہ کیا ہے جو ہم نے کیا ہے، آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت کرو، یہ ترجمہ میں نے کیا ہے کہ آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت کرو، برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، تو ہمارے لیے آپس میں برتاؤ کرنے میں غفلت نہیں کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، تو قرآن اصول ولا تنسوا الفضل بینکم، کہ دائی جو ہوتا ہے وہ لڑائی والا نہیں ہوتا، لڑائی کرے اور پارٹی بنا لے، ہمارے یہ اصول یاد رکھنا، بہت گہری بات کرتا ہوں، آپ کیونکہ بہت پرانے ہو اور میرے والد کا تعلق رہا ہے مالیگاؤں سے، حضرت جی کا، ہم چونکہ یہاں اس زمین سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کھل کر بات کرتا ہوں، نظم اختلاف کی فکری حضرت عائشہ میں کبھی نہیں ہوں، حضرت علی جیت گئے، 10,000 صحابہ جیت ہوئے، 10,000 اللہ عائشہ کی طرف آ گئے، تو صحابہ نے کہا وہ حضرت علی کے ساتھ تھے کہ ہم جیت رہے ہیں، یہ سب ہار گئے ہیں، تو ان کو غلام بنا، بندہ بنا، ہم پہلے ہو گے، عائشہ کو باندھی بنا ہوگا، ہم بڑا والے ہی تو انہوں نے کیا، لیکن ہم وہ ترتیب پہ چلیں گے نہیں، حضرت عائشہ جب قرآن کی آیت پڑھتی تھی وقر نصیب انفسکم، حصہ لڑکے ہوتی ہے اور باندھی پوچھتی تھی کنویسر ہوتی ہوتی، وقر نصیب انفسکم، اپنے گھر میں رہے رہو، تو عائشہ بہت روتی تھی، بہت روتی تھی، پھر کہتی تھی میں آیت پڑھتی ہوں تو میرا وہ سفر بسرا صوفہ کا یاد آتا ہے کہ میں کیوں میں حضور جب قرآن میں ہے کہ تم اپنے گھروں میں گڑی رہو، تمہیں کیوں نہیں، صرف حضرت علی نے ایک جملہ کہا حضرت عائشہ اور کچھ نہیں کہا، اس کا فیصلہ کیا حضرت علی نے، نہیں یہ غلامہ بن گیا نہیں، ہمارے بھائی ان کے پاس اخلاق والا معاملہ کریں گے، یہ ہمارے بھائی، اور امی عائشہ ہماری ماں، بسرا کی صوفہ کی عورتوں کو علی نے جمع کیا اور اکرام کے ساتھ حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیجا، اکرام کے ساتھ، جب اسی میں سوال ہونے لگی تو حضرت علی نے صرف ایک جملہ کہا کہ یہ کام آپ کا نہیں تھا، بس اس کے علاوہ آپ کو تاریخ میں کوئی جملہ نہیں ملے گا، اور اس کے بعد علی نے اس نے کہا امی جان یہ کام آپ کا نہیں تھا، تمہارا وہی احترام ہے جو حضور کے زمانے میں تم نہ ہو ہمارے، ولا تنسوا الفضل بینکم،
آپس میں اچھے برتاؤ کرنے میں غفلت مت کرو. یہ لڑائی والا کام نہیں، یہ اخلاق والا کام. سب کے بجائے سب کی یہ دعائیں ہوں. مجھے یہ بتاؤ یہ ہمارے آپس میں جو بھی چیز چلی اس کسی نے اس کے لیے روزے رکھے، کسی نے فتویٰ کیا یا کسی نے مکہ مکرمہ جا کر حج عمرہ اللہ ہماری پریشانی بعد میں وہ بھی دنوں نکلے پھر تک اللہ حاجت پڑی. یہ ذہن میں رکھنا کہ اتار چڑھاؤ ہوگا. اور صحابہ کے زمانے میں عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے کے مزاج میں بالکل جوڑ نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف بہت پرانا آدمی، خالد بن ولید نئے آدمی. ہمارے لیے تو پرانے ہیں لیکن ان کے ماحول میں وہ نئے تھے. ین پارٹی کی سکیں جوش تھا، میں یہ کروں میں یہ کروں میں یہ کروں میں یہ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کرتا ہے خالد پر. صدیق اکبر نے بھی اعتماد کیا. ہم عمر نے کہا کہ نہیں، لیکن چلے انہیں کی دعوت کا کم چھوڑ دیا، انہیں گشت کرنا چھوڑ دیا، تعلیم بیٹھنا چھوڑ دیا. عبد الرحمن بن عوف آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانپتے کانپتے دوڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آ کر کہا حضرت خالد بن ولید ہے نا، یہ مشورے میں مجھے یہ کہتا رہتا ہے، میں کچھ رائے دوں تو اس کے خلاف رائے دیتا ہے، میں کچھ کہوں. ہمارے بھائی عبد الوہاب ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دم سے ابا بھی بیٹھا، ہمارے ابا بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، مجھے سلمان جانگی وغیرہ ہم جو حضرت کے ساتھ رہتے تھے. بھائی عبد الوہاب آئے آستی نہیں سمجھتے آتے اور انہوں نے آ کر کچھ بات رکھی تو حضرت جی نے آہستہ سے کہا کہ بھائی عبد الوہاب جیسا آستین تم چڑھاتے ہو ویسے آستین اگر ہم بھی چڑھا لیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حل قرآن حدیث میں ڈھونڈو. یہ حضرت جی نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں کہ آج کل تم بھی چڑھاؤ آج کل میں بھی چڑھاؤں. مسئلے کا حل ہمیں اللہ کو پوچھنا پڑے گا. اب اللہ کو دکھائی دے گا ہمیں حضور کو پوچھنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیں گے نہیں، اگر حدیث کو ڈھونڈنا پڑے گا. اب یہ دیکھو دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آستین چڑھا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑا آدمی، عبد الرحمن بن عوف شورا کا آدمی، شورا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نبی کسی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کسی منافق کے پیچھے نماز پڑھے نا. ایک مرتبہ غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، دیر ہو گئی تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ سورج طلوع ہونے میں قریب جانے وقت ہے، قریب ہے، کیا کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں نہ. تو سب نے مل کر طے کر دیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا دو، فجر کا نماز پڑھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے بعد میں. اور عبد الرحمن بن عوف نے جب باندھ دی اللہ اکبر اور سامنے سے پہاڑی سے حضور آ گئے. ابھی پیچھے ہٹنے لگے عبد الرحمن بن عوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اشارہ کیا اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب میں کھڑے ہوئے. اتنا اونچا مقام تھا ان کا عبد الرحمن بن عوف کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سابق الایمان کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مامون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے خرچے کا کیا ہوگا. تو حضور نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے کہا ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ پورا کرے گا. عبد الرحمن بن عوف نے خرچہ سارا باغ وغیرہ خریدا، یہ کیا
حضرت عائشہ عبدالرحمن بن عوف کا پوتا جب آتا تھا کھیلتا پھولتا عائشہ کے کمرے میں تو حضرت عائشہ جو ہے سینے سے لگاتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی روزانہ میں تیرے دادا کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ عبدالرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. یہ آ کر شکایت کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لڑائی کی کہ اب یہ خالد میرے سب مخالفت کر رہا ہے. ابھی شکایت ہو رہی اتنا میں خالد بن ولید بھی آ گئے. خالد کیوں آئے تو خالد بن ولید نے عبدالرحمن بن عوف کی شکایت کی. ضرورت نہیں سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کہ عبدالرحمن تم خالد کا احترام کرو اور خالد تم عبدالرحمن بن عوف کا احترام کرو. دیکھو یہ اصول بتا رہے کیا رہ گیا بھائی ہو گیا یہ ہوتا ہے. ایک گھنٹہ تو بات کرنی ہے آپ کے یہاں 8:15 بجے تک نماز ہے تو بات کیسے کریں گے. دھیان رسول ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت اچھی بات کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب فجر کا بیان کرتے تھے مرتے تھے تو کبھی کبھی وہ سورج شروع ہو جاتا تھا تو ابا کی اس کے بعد لائٹ بجھ رہی تھی تو ایک آدمی جو کھڑا ہوتا لائٹ بند کر لیتا تھا. مرکز سے بڑا ہی لائٹ نکل رہی لائٹ دوسرا آدمی جو آ کر پھر کھول دیتا تھا. تو اب میں کہتے تھے ہمارے ہر مسجد کا جو 2 متولی ہوتے ہیں ہمارے مرکز کی مسجد کے سینکڑوں متولی پھر کہتے تھے آج جس نے لائٹ بند کی ہے کل جو بند کرے گا وہی ٹرین میں ہے اور پرچی جو بند کرے گا وہ ٹکٹ لے رہا ہے اور پرچی جو بند کرے گا وہ پروگرام بنا رہا ہے. یہ ہماری مسجد میں ہوتا رہتا ہے. ابا کہتے تھے یہ بات دھیان سے سنو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بات میں نے کی ہے یہ میں نے دہلی کے صحت علاج مرکز میں کی تھی سارے پرانے جمع ہوئے یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ایک امانت ہے کہ ہم بداخلاقی نہیں کریں گے. بداخلاقی کی اللہ میں نگاہی گرے جیسے کہ قرآن کہیں گے ولا تنسوا فضل بینکم یہ اصول ہے. آپس میں اچھا برتو کرنے میں غفلت مت برتو. خاندان ٹوٹ رہے لڑائی ہو رہی ہے لڑکی اس طرف شوہر اس طرف لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ تنسوا فضل بینکم آپس میں تعلقات کشاکشی نہیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں خالد سے کہہ رہے ہیں کہ خالد عبدالرحمن بن عوف کا احترام کرو اس لیے جو بہت پرانے لوگ بدری ہے بدری نہیں ہے خالد بن ولید بدر میں شریک نہیں ہوئے تو بدری نہیں ہے یہ بدری ہے. خالد بن ولید نے کہا میں کب تک احترام کروں یہ مجھے وارثی ہی نہیں روزانہ مشکل ہوتی ہے کب تک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا عبدالرحمن تم خالد کا احترام کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار جوڑ دیا اور آپ کو استعمال ہوگا ہمالیہ پہاڑ کو پھیل جاؤ تو تم تو کرنا پڑے تو اللہ کا کام ہے. یہ کبھی محسوس رہا ہے کہ ہم دعوت کے کام کی حفاظت کر رہے ہیں بھائی اپنی حفاظت کرو دعوت کے کام کی حفاظت اللہ کرے. آپ کو مجھے آپ کو کوئی ٹھیکا نہیں دعوت کے کام کی حفاظت کرو تو اللہ کرے گا. اپنی حفاظت کرو کہ میں صحیح چل رہا ہوں نہیں چل رہا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اپنی عمر میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ دینی کام میں آ کر کوئی بگڑا تو کئی بار سدھرے گا نہیں کو دیا گیا تو کئی نہیں سدھرے گا مدرسے کو دیا گیا وہ کئی نہیں سدھرے گا مکہ مدینہ کو دیا گیا وہ کہاں سدھرے گا. کام کی حفاظت اپنی حفاظت کو کرنا ہے لیکن چونکہ کام ہے کام کرنا ہے اس سے اپنا محض اپنا جو محض ہے بڑوں کے محض کے اعتبار سے لکیر کے فصل بند کر کام کرتے رہیں گے. لڑائی جھگڑا کر کے
لہو سے کرے گا ہم خاموش رہیں گے. یہ اصول ہے. کوئی اگر جو ہے گالی بھی دے گا تو جو ہے بھلائی بھی کرے گا ہم خاموش رہیں گے, جواب نہیں دیں گے کہ جواب دو ضرورت کرو. یہ ترتیب نہیں ہوتی قانون کی. اخلاق مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا سارا. گانا بہت اچھا گاتی تھی, حدیث شریف میں آتا ہے. بخاری مسلم میں اس کے قصے الگ الگ جملوں میں الگ الگ ٹکڑوں میں ملتے ہیں. سورہ ممتحنہ جو اتنی ہے وہ سارا کے بارے میں اتنی ہے. اس نے گڑبڑ کی تھی, کچھ لمبے قصے ہیں, ان قصے میں نہیں جاتا ہے. تو آواز اللہ نے کی تھی, مشرکہ تھی, کافرہ تھی, گانا گاتی تھی. زمانہ جاہلیت میں صحابہ جو ہے وہ بھی جاتے تھے سننے کے لیے, سننے تھے. گانا اور گائیے پیسہ لے, ایک دن ہلتے لیتے تھے. حضرت عمر, حاتب بن بلتا, حاتب بن بلتا تھی تو خاص جوڑ تھا. حاتب بن ابی بلتا یہ یمن کے تھے, جیسے سلمان فارس کے تھے, جیسے بلال حبشہ کے تھے. ان کا کوئی رشتے دار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں تھا. حاتم بن بلتا کا کوئی رشتے دار مکہ نہیں. کسی رشتے داری کے مکہ سے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو گئی وہ رشتے دار, یا اس کے بچے پیدا ہوئے وہ رشتے دار ہے. لیکن جیسے بھائی ہوتا ہے, بہن ہوتی ہے, چچا ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, خاندان ہوتا ہے, وہ یہ حاتم نہیں بلتا ویسے بھی تھے تعلقات تھے زمانے جاہلیت میں. مجھے بڑا جلد کے کاندر میں آواز کرتی تھی, اس لیے کہ کعبہ جو قریب نہیں اس میں کا ڈیرا جمایا ہوا تھا. رات کو جو ہے وہ اس زمانے میں موسیقی سے ضرور ہوتی نہیں تھی, لیکن تبلے ببلے ہوتے تھے اور وہ گاتی تھی. کبھی کبھار اس طرح سے کیا ہے کون نبوت ملنے سے پہلے آواز میں کسی مکہ میں بدل کا قصہ ہو گیا. اگر سب جانتے تھے کہ یہ سارا ہے, اس کی آواز معروف تھی حجاز میں. جیسے بعض گویے ہوتے ہیں ان کی آواز کو لوگ پسند کرتے ہیں, بعض قرآن ہوتے ہیں خالی قرآن پڑھنے والے, تو ان کی آوازیں جو ہے مزمار میں نظام داؤد علیہ السلام کی جو آواز میں اللہ نے کشش رکھی ہے وہی کشش لوگوں کے آوازوں میں اللہ کا تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دیتا ہے. داؤد علیہ السلام جو ضرور پڑھتے تھے دریا کے کنارے پر تو مچھلیاں آ کر جو کھڑوں کو سنتی تھی, اور ان کو بھی ہے وہی سنتے تھے, کھیل جاتے تھے. سات سمندر شام جو ہے جنگلوں میں کھڑے جاتے تھے اور کھڑے رہ کے سنتے رہتے تھے. ضرور خاموشی کے ساتھ سمندر کا پانی جو لہریں اٹھتی ہیں وہ لہریں پھیل جاتی ہیں. داؤد علیہ السلام کی آواز میں اللہ نے کشش دی تھی. یہ کشش اللہ نے ابراہیم کاٹ کو دی تھی, یہی کشش اللہ نے موسیٰ علیہ کو دی تھی, یہی کشش بڑے زمین کی آواز نہیں تھی. تو یہ کشش اللہ کی طرف اتاری جاتی ہے. اس کی آواز میں کشش تھی اور اس کی آواز میں کشش تھی. یہ بدر کے قصے کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے اچانک مدینہ منورہ آ گئی, جب وہ گڑبڑ لگتی ہے پیسے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ماؤں نے کہا, اچھا مائیں بھی تو بچپن میں سنتی تھی نا, پھر لڑکیاں سنتی ہیں اسلام ملانی اسلام آنی کچھ زمن کے آئی اس میں کان میں آواز پڑتی تھی. حضرت وہ سارا آئی ہے. آپ نے فرمایا کون سارا؟ ان کا وہ گانے والی مکہ والی. اچھا کہاں مدینہ ہے؟ ہاں مدینہ ہے. خدا خیر کرے کیوں آئی یہ تو پتا نہیں, لیکن عورتوں میں چرچے ہیں وہ آئیے. دائی کبھی بد اخلاق نہیں ہو. اخلاق زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے, یہ لاکھوں نسلوں پر بھاری ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں نسلوں پر بھاری ہے. اور زبان کا طور ہو جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے, یہ لاکھوں گناہوں پر بھاری ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی تحقیق کرو. مدینہ منورہ میں لوگوں میں چڑھتے ہوئے ارے کچھ سنا وہ سارا آئیے وہ سارا آئیے. اتنے لوگ دوسرے دن یہی سارا اپنا برتا اس زمانے کا جو بھی ہوتا تھا چادر بادر یہ سب لاؤ لپٹ کر کے حضور کی مجلس میں ہی آتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی تو اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی آ گئی. بہت ہو رہی تھی. حضور بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر جو ہے کھڑی ہو گئی سامنے. حضور نے دیکھا تو حضور نے میرا نیچے کر دی. صحابہ بھی تھے صحابہ کو مسکرائے تو صحابہ مسکرائے تو آئیے اللہ خیر کرے کیا کہیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑی مجلس میں اگر کوئی آتا ہے تو پہلا آتا ہے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا بولے گا. جیسے جب بڑی مجلس میں آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لیا آگے سے آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کچھ بولنا لو کچھ بولنا لو کچھ بولنا لو بولنا سلام مجھے سلام کروں کہ سلام بھی حضور منع کرتے سلام بھی کرتے ان میں امن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے. سلام کرنا چاہتی تھی زبان میں مطلب تھی تو وہ کچھ برابر بول نہیں پاتی تھی. ان میں امن تو کہتی تھی سلام لا علیکم. یہ تو بدعا ہو گئی. بولنے لگے تو بولی بس نہیں ہے. اگر دیکھتے ہیں آگے سے تو حضور خود کہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو صحابہ کبھی کوئی مسکراتے تھے. قبول صورت نہیں تھی. قبول صورت تھی کسی کو بدصورت مت کہنا. بدصورت کہنا یہ مناسب نہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وہ لگے خلقکم تم کو پیدا کیا تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی. بدصورت کے سب کی صورتیں اچھی ہیں. ایک کہہ سکتا ہے کہ جو آپ کو نہ لگے وہ بالکل کیا لگے جو آپ کو نہ لگے وہ بالکل کیا لگے جو قبول صورت نہیں ہے اتنا کہہ کے آپ کیا ہے. تو ہم نے اگر اسٹیشن کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بس کچھ بول سکتے تو صحابہ مجھتے تھے سنو اس کی شکل و صورت جو ہے تمہارے سامنے ہے اس کا بڑھاپا پیر تمہارے سامنے ہے اور میں منع کر رہا ہوں تمہیں ہنسی آ رہی ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے لیکن اس کی فضیلت میں سنو جنت میں چلتے ہمیشہ میں نے اس کو دیکھا ہے. لکڑی لے کر آتی تھی پردہ بردہ کرتی نہیں تھی بہت نمبر عورت تھی. انہوں نے اپنا ڈال دیا جس خدشے میں ہوتی ہے اور کئی پیالے میں پانی دودھ لے کر آتی اور پھر جو ہے سارے صاحب بیٹھے ہوتے مشورہ ہو رہا ہے. مدینہ منورہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سب بیٹھے ہیں اور وہ آتی حضور کی خدمت میں اور آج پھر کہتی محمد یہ پی لو. رسول اللہ نہیں کہتی محمد یہ پی لو. پیار میں محمد کہتی. آج کہتے ہیں مجھے اس کی حاجت نہیں ہے انہیں پینا پڑے گا میں تمہاری ماں ہوں. بچپن میں حضور کو پالا تھا. جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا تو یہی جو ہے ایمن سفر میں ساتھ اور حضور کا پورے ہو گئے. باپ کا انتقال ہو گیا ماں کا ابا میں انتقال ہو گیا. تھی حضور تو حضور کو رونے لگے مجھے میری ماں کے ساتھ لگا تو یہی امی ایمن تھی جنہوں نے حضور کو ان کرنے کے قدر سے نکالا اور اپنے سینے سے لگایا. پھر محمد تمہاری والدہ کا تو انتقال ہو گیا تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا لیکن میں بھی میری ماں کو سوؤں گا. حضور ضد کرتے تھی میں بھی اور اپنے سینے سے لگایا اور بہت خدمت کی حضور کی جیسے ہم زیادہ بچی کی کوئی ایک عورت خدمت کرتی ہے یہ جب اس کا مقدمہ تنعیب پر تو
یا قافلہ پہنچا تو عبد المطلب جو ہے حضور کے اکرام میں، حضور کے والدہ کے استقبال میں تمیم تک پہنچے، تمیم تک۔ اب مہاراجا نے دیکھا کہ جو جتنا قافلے کو میں نے مدینہ بھیجا تھا سب ہے، لیکن آمنہ نہیں ہے، محمد بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، ہوتا ہے اور تعلق بھی ہے۔ اور میں پوچھا بھی سارے قافلے میں آمنہ کہاں ہے؟ تو خاموش۔ تو یہ محمد نے کہا کہ میں آمنہ کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے انہیں ابا میں دفن کیا ہے۔ تو عبد المطلب کو پتا چلا، عبد المطلب کیا ہے اس قافلے کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت آمنہ کے لیے مستقل کمرے کی صفائی کروائی، مکہ میں گدا نیا لگوایا، صاف صفائی کروائی، اس زمانے کے اعتبار سے جو رنگ روگن ہوتا تھا وہ رنگ روگن کروایا عبد المطلب نے۔ پھر جب وہاں آئے حرم کے قریب وہ کمرے میں، اب کمرے میں رہنے والا کوئی نہیں، ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو عبد المطلب نے یہ مشورہ کیا سب گھر والوں کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا؟ تو میں امن کے سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا پس منظر کہ گھر والوں کون کرے گا؟ تو سارے سے چھوڑنے کا ہم کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا تو ایک بات تو ہم تعلیم میں کام ہے کروں گا، لیکن دوسرے کو عورت کی ضرورت پڑے گی اس لیے کہ بچہ ہے۔ تو میں عبد المطلب نے ایمن کو طے کیا، ایمن جو ہے آخری حضور کا ہے، حضور کو میں نے حضور کا نبوت بھی ملا، یہ بھی ایمن نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ہوا وہ بھی ایمن نے دیکھا۔ بڑی لمبی تھی ایمن، یہ ہے تو ایمن کہتی تھی محمد میں تمہاری ماں ہوں، تو حضور دنیا کہتے تھے مجھے ایمن سے میری ماں والا پیار ملتا ہے کہ مجھے ایمن سے ماں والا پیار ملتا ہے۔ تو میں سارا والا قصہ سنا رہا تھا کہ یہ جب آپ حضور نے پوچھا کہ کیوں آئی ہو تم، بد اخلاقی نہیں، جو بھی ہمارا حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی بد اخلاقی نہیں، کوئی بھی بس نہیں، کسی کو بڑا بڑا نہیں کہنا، ہمارا آدم کون فضل بینکم، آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کو اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت برتو، یہ آسمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ جانے والی عورت ہے، مشرکہ ہے، لیکن ورنہ کیوں آئی تو خاموش رہی، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کسی کو جواب نہیں دے رہی۔ آپ نے ورنہ ہجرت کر کے آئی ہو نکلنا، مسلمان ہو کے آئی ہو نکلنا، تو کیوں آئی ہو؟ تو سارا نے کہا کہ ایسا یہ ہے کہ بڑھاپے میں ڈیرا ڈال دیا اور جتنے میرے گاہک تھے جو مجھے پیسہ دیتے تھے میں گاتی تھی، پیسہ دیتے تھے میری بھی ہمت افزائی ہوتی تھی، بہت کرتے ہیں میں جانا جاتی ہوں، میں کہتے لے کے آؤ اہلن سہلن اہلن سہلن اہلن سہلن، تو مجھے ذرا دے سکتا تھا۔ اب وہ تو سندر میں رہ گئے، ابو جہل بدر میں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اور وہ بچے پوچھے جو تمہارے پاس آ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے جو بچے کچھ بھی نہیں بیٹھے میرے سامنے، یہ میرے کشتی ہوتے اور کھانا وانا کچھ نہیں، میں مدد لینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بھاگ یہاں سے، کیا آپ کو خیال نہیں کریں گے؟ ہم انہوں نے کہا کہ ضرور 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 میں تیری مدد کروں گا، اور میں مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ مسلمانوں پر بوجھ اپنے خاندان والوں سے کہا، اپنے اعلیٰ مختلف کو یہ کہا کہ تم جو ہے اس کے لیے کچھ چیزیں جمع کرو، کسی نے جو ہے کھجورے دی، کسی نے جو دیے، کسی نے رسی دی، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے کچھ دیا اور جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا سارا کو جمع۔ پھر وہ حاجی میں بولتا ہے کا خط لے کے جا رہی تھی، تعلق تھا حاجی میں بولتا ہے
اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون، لیکن حضور نے اخلاق برتے ساتھ سے کیوں بول رہی ہے؟ حضور اخلاق برتے جب سارا نکلا لیکن مسجد مقدس ہے تو حاطب بن ربیعہ نے کان میں کہا کہ سارا تو مجھے پہچان کی ہے، میں ذرا آ کر ملتا ہوں، بہت ارجنٹ کام ہے کہہ رہا. یہ تو شاید ہی حاصل نہیں بلتا، یہاں کسی کو پتا نہیں. یہ پرانا زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت کا. کہاں ٹھہری تھی؟ تمہیں فلاں جگہ ٹھہری، تمہیں آتا وہاں جا کر حاطب بن بلتع نے ایک خط لکھا بیٹھ کر اور سارا کو دے دیا کہ جا رہی ہے مکہ، تجھے کچھ نہیں کرنا، یہ خط جو ہے مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو دے دینا بس. اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ مدینہ مرحوم کا راز لکھا تھا. ختم مکہ کی ترجمہ چل رہی تھی. نے بولتا ہے کہ دل میں یہ بات آئی کہ مکہ مکرمہ میرا کوئی رشتے دار تو ہے نہیں، میرے لیے بچوں میں تھوڑا سا مکہ والوں کو خبر دے دی کہ دیکھو یہ مکہ کی خیر نہیں ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے، تو فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں، تو میں تمہیں چوکن میں کر رہا ہوں، چوکن میں رہنا. اور پھر جو ہے میری لیے بچے بھی وہاں ہے وہ ان کا نہیں جائے گا، یعنی اپنے لیے بچوں کی سیفٹی کے لیے وہ چودھریوں کو حملہ کیا اور خود سے اپنے دخل سارا کو دے دینا. اور کچھ خمیرے میں بھی دی، لے خمیرے میں لے کے جا، درہم دینار میں دے دیے لے، اور یہ یہاں سے گھاٹ کے ساتھ روانہ بھی ہو گئی. یہاں کسی کو پتہ نہیں. جب وہ روانہ ہوئی حضرت جبریل آئے اور ان جبریل نے کہا کہ حضرت وہ تمہارا راز جو ہے سارا مکہ جا رہا ہے. ہم نے کون تھا ان کا وہ عورت آئی تھی وہ لے کے جا رہی ہے، خط جلدی سے بھیجو اور وہ خط نکلواؤ. جمع کیا یہ اعلان ہوتا تھا جب بھی جمع کرنا ہوتا تھا نا تو وہ ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ سارا جو آئی تھی اور جا رہی ہے خط لے کر، اب کون تیار ہے جلدی سے پیچھا کرے اور خط لے کر آئے. خط غریب میں کہا نہیں جوان تھے، دوسرے صاحب نے کہا نہیں، 3 آدمی کی جماعت کروں گا جاؤ. گھوڑے دوڑے دو عورت، یہ جوان مرد اور ایک درخت کے نیچے پکڑ لیا خط لاؤ. انسان کی مزاجی جگہ بھی ابھی شریف میں آتا ہے حضرت کا میدان میں بھی جگہ نہیں کرے گا. اللہ حسین نے تمہیں بولا کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، جگہ ٹھیک نہیں کرے گا. مجھے رکھتی ہے کہ یہ میرا پھر معلوم بڑا ہے اللہ کے سامنے تو پڑھنے کی ہرا گیری نہیں کچھ پڑے گا، نماز کی ہرا گیری نہیں کچھ پڑے گا، وہ تو اللہ کے سامنے بھی ہرا گیری نہیں پڑے گا. تو پھر تم اس کو بڑا پڑے لکھ کر حسن کے میدان میں ہرا گیری کرے گا. اللہ کے سامنے اللہ کے اندر تمہیں کیا تھا نہیں اللہ کا یہ وہ اللہ سے لڑنے حجت کیسے کرے گا. میں نے کیا ہی نہیں ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو ایک کام کرو، تمہاری جو ہے زبان پر ہم مہر لگا لیتے ہیں. اب جہاں سے تم نے گناہ کیا ہے، جون سے زمین پر جون سے کمرے میں تم نے گناہ کیا ہے، وہ کمرے کو بلایا جائے گا، وہ زمین کو بلایا جائے گا. جو میری تحقیق کا خبر رہا اللہ منختم والا افواہم وتکلمون ایدیہم، بال اس کی کھڑے کو نہیں دے گا، بال اللہ کہیں گے کروں گا. وہ اپنے بدن کو کہتا ہے تمہیں میرا خلاف کیوں کر رہی تھی، اس کار نہیں کرے گا. میرا دنیا میں اسی طرح سے مت کی یہ مہانی میرا زندگی کرے گا. مشکات کی حدیث ہے حضرت علی نے کہا کہ دیکھو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، تمہارے پاس خط ہے، آپ خط دے دو. میں کبھی ایسا ہوں کہ ہمیں تو اگلا قدم اٹھانا پڑے. خط ہمیں
करते तो हमें खट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें लेकर मजे में डालेंगे, जेल में डालेंगे, नहीं, तुम जाओ आजादी के साथ, हुजूर ने दिया है माल, तुम जाओ, हमें खट चाहिए। वो समझ गई कि तुमको पता है मेरे पास खत है, तो उसने कहा अच्छा मैं खत दूंगी लेकिन इस शर्त पर कि तुम जाओ चेहरा उस तरफ करो तो मैं अपनी खास जगह से खत निकाल कर दूं। और गरीब ने कहा चेहरा नहीं करे और तू भाग जाओ तो तेरी सीढ़ी दौड़ेंगे हम, तेरी मुट्ठी हमको दे दे, तेरा माल हमको दे दे, सब सौदा करते हैं, इस तरह चेहरा करके हम खड़े रहते हैं, तू जो है दिल्ली से हमें खत दे। तो उसने छोटी में से कहीं से अलग अलग रिवायतें वो का टुकड़ा निकाला। लो अंजलि खुश हो गए, ताली में कहा पढ़ो, कभी ऐसा लो तो और भी दे रही हो। मैं अरे पढ़ो क्या है इसमें, नई चीज है जो मछली है, कभी ऐसा नहीं होगा उसमें भी अलग नहीं हो। तो पढ़ा हाथी ने बलता ये सारा मजमून समझ गया। हाँ जी इतना बड़ा कसूर हो रहा है आदमी से, इतना बड़ा कसूर सारे मुसलमानों के खिलाफ यानी हमारे सच्चे मक्का की मुहिम चल रही है, उसकी खबर मक्का मुकर्रमा दे रहा है। तो मुझे क्या कह रहे हैं, खत लेकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नमाज पढ़ाने के बाद बैठे हुए थे, अभी क्या हुआ खत लाए, कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ के सुना तो इतनी बड़ी बात लिखती बड़ा हाजिर को तुम्हारा दहनी कर अगर दहनी कर अरे दहनी फला 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 सारे पूरा वाले हैं सब बैठे हुए हैं इशरा की जगह कैसा बैठे हुए हैं। और हाथी भी ने दोस्ताओं को बुलाया, हाथी तुमने मक्का वालों को खत लिखा है, तो उन्होंने कोई हेराफेरी नहीं, हाँ हजरत लिखा क्या लिखा है उसमें, तो उन्होंने भी सही बात ठीक बता दी। क्या तो मेरे मुझसे में तो रिश्तेदार तो है मेरी बीवी बच्चे हैं, बीवी है, जवान है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ आ नहीं सकते। अब ये क्या मक्का मुकर्रमा हम जा रहे हैं, तो गज़वा होगा, जिहाद होगा, कहीं मेरी बीवी बच्चे मर नहीं जाए, इसके लिए मैंने जो मक्का के चौधरियों को लिख दिया बैत मकदस की हिफाजत करना और मेरी बीवी बच्ची की भी हिफाजत करना। सवाल इतना कोई एराजगी नहीं। हज़रत उमर ने कहा जाएगा मुझे हुक्म करे मैं उसको कत्ल करूँ, आमने वरना करो। मुझे पूछते गए क्या हुआ, फिर दूसरे बात बाबू उमर ने कहा हमें मुझे हुक्म ना उसको कत्ल करो। और हाथी भी बोलता है कि लोग कहाँ पर आएंगे अभी बोलना है नहीं। तीसरी बात हमारे तो मुझे हुक्म करे मैं कत्ल करूँ इसे, इसलिए तक भूल बैठ गया उन्होंने बोलना ला अमर ये बात नहीं, ये बदली है, बदल वाली का अल्लाह ने सारे गुनाह माफ करना। लड़ाई पर बात नहीं है, लड़ाई पर बात जा रही हमेशा याद रखना कि हम बदअखलाकी पर नहीं आएंगे। पूरा महीना में मैं कहता हूँ बहुत ऊंचे अखलाक के साथ यकीन के साथ हमारा जो काम है वो यकीन के बदल करें, कोई लड़ाई लड़ाई मस्जिद चली गई कोई अरस की बात नहीं, शादी जमा गया कोई अरस की बात नहीं, हमारा तो ताल्लुक कुछ काम है, इस काम का ताल्लुक कोई मस्जिद से नहीं, मक्का मुकर्रमा का मस्जिद खराब में काम शुरू हुआ कहा मस्जिद हेरा फेरी हेरा फेरी दावत के काम में नहीं है, हर काम में चारा किया अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को मुखलिस बंदा बंदी पसंद है। इन्नमा तक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तक़वे वालों की चीजों को अल्लाह कबूल करता है। अखलाक अभी सुफियान कह रहे हैं
ایسا لگتا ہے کہ نہیں حضرت میں تو مسلمان ہو جاؤں گا لیکن تھوڑا میں بہت تھوڑا میرا احترام کرو تھوڑا. آپ نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمین. ابو سفیان کے گھر میں جو آئے اس سے امن. ابو سفیان نے کام میں آ کر کہا جی حضرت میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے تو بڑے سیٹھی کا گھر کا اعلان کرو. ابھی فرمایا سیٹھیا مکہ میں کون ہے؟ یہ تو ہر چیز کے نظام. یہ بہت بڑے سیٹھی تھے, بہت دیواروں کے مکان بناتے تھے. اچھی نظام انہوں نے سوال کیا تھا. یہ بابا جی حضرت زمانے میں جب مسلمان ہوئے ہر چیز میں نظام تو انہوں نے سوال کیا تھا حضور سے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گناہ معاف ہو گئے. آپ نے فرمایا تیرے گناہ معاف ہو گئے. تو ایک سوال کا جواب دیجیے کہ زمانے کے حمد میں نے نیچے کی ہے بہت لوگوں کے مکان بنائے ہیں لیکن ان کے خیر خبر لیے ان نیچی سے کیا تو آپ نے جواب دیا یہ حکیم انتا اسلمتا علامہ اسلمتا جتنے نیچے ہے وہ تمہیں کھاتے باتے نہیں. ایک فلم میں کام کرنے والی لڑکی مسلمان ہوئی. میں نے ذکر موسم میں سوال جواب لکھا ہے. فلم میں کام کرنے والی لڑکی تو اس نے کہا کہ من سے مسلمان ہو گئی گناہ معاف ہو گئے لیکن میں نے بہت کام کیے لوگوں پہ. ایکٹر تھی مجھے کر کے کام کرتی تھی کس جگہ مسلمان کا فون آ گئے اس کا فون آ گئے اور وہ میری نیچے کا کیا میں نے تو بہت نیچے کیا گھنے کام کیے. مجھے شوٹنگ کر کے آتی تھی تو ماہین سے درگاہ پتہ نہیں کوئی درگاہ ہے وہاں تو وہاں جو سب لوگ بیٹھے رہتے تھے تو میں دکانداروں سے کہتی تھی سارے فیکٹری کو کھانا کھلا دو. کتنے پیسے ہوئے؟ وہ کہتا تھا 5,000 ہوا تو کہتا تھا 10,000 ہوا. وہ جیب میں سے نکال کے دے دیتی تھی. یہ میرا معمول تھا. اب وہ نیچی کر کیا تو میں نے حکیمی نظام کا قصہ سنایا. اسلام کی بڑی چیز کہ صرف مسلمان ہوتا ہے تو گناہ کا معاف شرک کی حالت میں نیچے کی تھی وہ نیچے آئی اسلام کے کھاتے میں آ گئی. اسلم تعالی ما اسلمت من خیر وہ حکیمی نظام کو اوپر سے کہا تو انہوں نے اعلان کیا من دخل دار حکیم من الاسلام فهو آمین. وہ اخلاق پر رہے غیروں کے ساتھ یہ تو ہمارے بھائی ہے. ابھی دنیا میں کہا حکیم نظام کے گھر میں بھی کتنے آ جائیں گے حضرت آپ بہت بڑے ہیں ذرا اونچا اعلان کریں تو آپ نے کہا من فهو آمین. اپنے گھر کا دروازہ کھانے بند کر لو ہمیں جاؤ. ابھی دنیا میں کہا گھر کا دروازہ بند کرے گا تو گھر میں ہوگا لیکن باہر سے کوئی آ رہا ہوگا تو باہر سے کوئی آ رہا ہوگا گھر میں پہنچتے کسی نے قتل کر دیا تو مسجد الحرام جو مسجد الحرام میں آیا گیا اسے الگ. ابو سفیان نے کہا کہ مسجد الحرام پہنچتے کسی کو مار دے گا تو جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو ہم آپ نے تلوار ڈال دو مجھے کو مارے گا نہیں. یہ اخلاق کی تقریر نہیں کی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کہا کرتے تھے تقریر کی تقریر کرنے والے لوگ بہت ملیں گے اخلاق کی تقریر کرنے والے لوگ بہت ملیں گے لیکن اخلاق برتنے والے لوگ کم ہیں. سر اخلاق بدلے انشاءاللہ بہت اچھی بڑا دل نام میں لکھ دوں اور میرے میں تو تم غلطی کرو یہ نہیں کہنا ہمیں کہنے تو کوئی حق نہیں کوئی پسند ہے یہ کرے جس کو پسند ہے کرے. جو تلوین جو ہوتی ہے نا مذہب کی ہوتی ہے مشرق کی نہیں ہوتی. مذہب کی تلوین ہوتی ہے مشرق کی نہیں. آمدی بن جا تو شادی بن جا تو ہمدنی بن جا تو خانقاہ والا بن جا تو جو عمارت والا بن جا تو شورا والا بن جا. مذہب کی تلوین ہوتی ہے. مذہب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج میں کچھ کرنا ہے لیکن ہم تو کریں گے ہماری نئی ترتیب جو ہماری پرانی ترتیب ہے لکیر کا فتح یہ جملہ ہے رکھنا کہ کوئی انتشار والی بات نہیں ہے. اگر کوئی انتشار کرے گا لوگ علام علیم کی دنیا والا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہوں حدیث نہیں کہہ رہا. حدیث میں تو ہم لوگ فون فتح لے لیتے ہیں کہ موضوع ہے غریب ہے. قرآن بتا رہا ہوں وہ حدیث مطالعہ کیا جاتا ہے موضوع ہے کوئی بات نہیں چل رہا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون
وأنتم لا تعلمون. جو لوگ مومنین کے اندر کوئی برائی کو پھیلاتے ہیں واٹس کے ذریعے باتوں کے ذریعے برائی باتیں بری باتیں لڑائی کی باتیں ٹینشن کی باتیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے مرنے کے بعد کی بھی سزا ہے. ہاں دل میں ایک چیز آتی ہے بتاؤں دل میں ایک چیز گھر جاتی ہے جلدی نکلتی نہیں یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن اونچے سے اونچا آدمی ہوگا حضرت عمر اونچے سے اونچا آدمی روتے تھے کیا کہتے تھے لا لیا والا کہ اللہ میری نیکیوں پر مجھے نیکی کا بدلہ نہ ملے تو ہر اس کی بات نہیں میرے گناہوں کو پکڑ مت کر. میں ایسا قصہ سنا کی اس سے ایسا میں قصہ بہت ہو رہا ہے. اگر شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں جب اس کے ایسا کی حدیث آتی تھی تو بہت بولتے میں مختصر سنا میں ایسا کہہ رہی ہے کہ میری تہمت کی بات چلی اس پورے مدینہ میں آسمان خاموش قرآن نازل ہوتا تھا قرآن نازل نہیں ہو رہا لیکن میرے بارے میں سب خاموش. یہ ممی والی لڑکی مجھے کچھ پتا نہیں تو اس مرتبہ میرے والد اور والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے. میں ایسا کہتی تو میرے گھر میں میری والدہ اور میرے والد بیٹی کی خبر لینے آ گئے. صدیق اکبر ان کی بیوی اور حضرت عائشہ اتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان دنوں حضور نے دیکھا تینوں بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. کئی دنوں کے بعد حضور آئے تھے میرے گھر میں اور آ کر بیٹھ گئے اور میرے قریب نہیں بیٹھے اور مغل کے قریب بیٹھے. میں سمجھ نہیں کہ روشن ہوئے اور مجھے میں آ کر کیا کیا زور سے الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے بیان کرنا ہے. میں ایسا کہنے لگی کہ میں بھی تعطیل پڑ گئی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں بات کرنی ہے دادی سیدھی سیدھی بات کریں تو بات کرنے کے بعد پھر میں آنکھیں نیچی کی میرے والد بھی بیٹھے ہیں میری والدہ بھی بیٹھی ہیں میں بھی بیٹھی ہوں اور حضور نے میری طرف متوجہ ہو کے کہا دیکھا نہیں نظر دیکھا نہیں نگاہ نیچی کر کے ان کا ایسا مدینہ منورہ میں بات چل رہی ہے تمہارے متعلق یا تو یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے. دونوں چیزیں یا تو صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا اور اگر غلط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی طریقے سے بھی اس کا ازالہ یا اس کی تقسیم کبھی تمہاری برات کوئی بھی چیز معلوم ہوگی. میں ایسے کہتی ہوں کہ اتنی بڑی بات میں نے سنی حضور کے منہ سے تو میں ایک دم سے بیٹھ گئی شریف کی طرح ایک طرح شریف کی طرف اور میں نے والد سے کہا آپ جواب دو ہوتی بیٹی میں جواب نہیں دے سکتا. ماں سے کہا ماں جواب دو میں نے کہا بیٹی میں جواب نہیں دے سکتا. تو عائشہ کہتی ہے میں نے ہمت کر کے جواب دیا. میں نے کہا میں اگر میں کہتی ہوں ہم مجھ سے چیز ہوئی ہے تو تم چیز میں خوش ہو جاؤ گے. ہاں غلطی کا اقرار کر لیا غلطی کا اقرار کر لیا اور اگر میں کہوں مجھ سے چیز نہیں ہے تو تم مانو گے نہیں. بڑے میں یہ کی بات کہتی ہوں سب جدید بلکہ آپ علیہ السلام نے کہا یہ کہتے میں وہاں سے غصے میں کھڑی ہو گئی اپنا دامن جھٹک کر دیا بیٹھے بیٹھے ہوئے اب کر کے اگلے بیٹھی ہوئی اور وہی مکان میں باہر کمرے کے اندر ہی بقی کی طرف جانے شروع ہوتا ہے. وہاں سے اس طرف سے کچھ بستر وغیرہ پڑا ہوا تھا رکھا ہوا تھا وہاں میں اس طرح منہ کر کے غصے میں مل گئی جان میں بیٹھی تو حضور بھی نکل گئے.
ابو بکر بھی نکل گئے، میری ماضی چلی گئی، کوئی آواز نہیں. میں نے کہا کوئی آواز تو ہونی چاہیے، میں نے کنٹھنی سے دیکھا تو رکھا دیا، کوئی نہیں. لیکن مکانات چھوٹے چھوٹے تھے. پڑوس کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. میں سن رہی ہوں اور میں نے بلا کر کہا ڈالی یہ ساری باتیں سب ایک چیز ہے نہیں ہے، دل میں بہت پڑی ہوئی ہے چیز کے اندر کچھ ہم ڈالی سے کہا کیا رہا یہ پیڑھی ایسا کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. ہم ڈالی نے کہا کہ ابھی تک کوئی ٹینشن نہیں ہے، مدینہ میں ایسا ہے بہت اتنا ٹینشن کیا کیوں لینے کا. اور حضرت میں آپ سے رائے دیتا ہوں، اگر آپ کو تحقیق بھی کرنی ہے نا، آپ کسی کو مت پوچھو، آپ جو اس کی باندھی ہے بڑی کا اس کو ملا کے پوچھ لو. باندھی کو پتا ہوتا ہے کہ اور کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، تو کیا کرے گی. ہاں یہ بات پھر ٹھیک ہے. میں سن رہی ہوں، اسی لیے میں ایسا جو ہے میں کہیں ڈالی سے ناراض ہوتی تھی کہ تم نے کیوں کہا. مدینہ میں ایسا ہے بہت میں ابھی عمر کا مقام بتانا چاہتا ہوں. آدمی جتنا پرانا ہوگا اتنا ڈرے، جتنا روز پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا. بڑی بات کو بلایا، بڑی بات تم جانتی ہو میں اللہ کا نبی ہوں. ہاں تو بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ تو اچھی لڑکی ہے، تو قصور قصور ہے. اچھا بڑھنا کہہ رہی اور یہاں کہہ رہی ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے تھے، دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، تم میرے کام میں بھی جملے. ہاں قصور ہے، اور میرا قصور ہے کہ میں نے وہ کام میں رہی. کیا قصور بتا رہی ہے؟ یہ قصور یہ ہے کہ یہ آٹا گھنتی ہے، آٹا گھننے کے بعد ہو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. ہر اسلام کو ملایا، سب کو ملایا، اور میں صبح نہیں جاتا 7:30 بجے بیان ختم کرنا پانے آتا ہے. تب ابھی تمہارے کو ملایا اندر آؤ. اور تمہاری کیا مجھے پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. عمر مجھے بہت تکلیف ہے. عمر نے کہا کہ بتائیے کیا میں خاص مشورہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں بولیے کیا مشورہ. یہ کہا عمر نے خود بھی کہا عائشہ کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے. ہاں تو کہا یہ مشورہ تو آپ کا اور میرا تنہائی میں بولا، مجمع کے سامنے نہیں تھا، تنہائی میں. ہم لوگ جاؤ بھائی جاؤ 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 سب کو نکالا. حضرت دروازہ بند کر دیا. اب مشورہ ہو رہا کرانے والی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بتائیے یہ کہیے عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں، بہت ٹینشن ہے. خالی آپ اور ہم ٹینشن نہیں ہے، ان کی ٹینشن لے رہی ہے. یہ جاننا خالی آپ اور ہم ٹینشن نہیں ہے، وہ تو اللہ کا نظام ہے. کبھی اور اللہ کی نگاہ چھوٹی بچوں کو مدینہ آسمان خاموش ہے. حالانکہ نہیں کا دروازہ کھلا ہوا، آج کے مہینے دروازہ کھلا ہوا نہیں. رات حضور کرنے کے لیتے رہے بھول جاتے کوئی چیز رکھی ہے نہیں، بھول جاتے. کو میں بھول گیا کہاں ہے ٹینشن فکر. اب حضرت عمر کو ملایا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر جو ہے بالکل آنسو میں آنکھیں ڈال کر اور بزرگ کے گھسنے سے گھسنے ملا کر نے کہا ابھی مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ عائشہ کا نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے. جن نے سوال کیا تو خاموش ہو گئے.
آپ نے کیا ہے کہ اللہ نے کروایا؟ آپ نے کہا اللہ نے کروایا. تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ عائشہ کی صورت لائی گئی میرے سامنے اور پھر جبریل علیہ السلام لائے اور پھر آسمان پر طے ہوا اور آپ کے ساتھ نکاح ہوا؟ نہیں کہا. ہاں یاد آ گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت آپ کے بدن پر گندی مچھلی ناپاک مچھلی بھی نہیں بیٹھ سکتی. آپ کے سائل کے اوپر مشرق اپنا پاؤں نہیں رکھتے. سائل جو پڑتا ہے نبی کے سائل پر مشرق کا تمس نہیں پڑتا. تو آپ کے بدن پر گندی مچھلی بھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے حرم میں اللہ گندے اور دے گا. اور پھر زور سے جو آج دنوں میں مجھے نہیں ہے میں ایسا نہیں ہر حکام نازل جہاں یہ جملہ کہا حاضر حکام عظیم اس نے برات اس کے عائشہ کی آیت سے نازل ہونی شروع اور دلیل ٹکڑا قرآن میں نازل ہوا سبحان کہا جا حکام نازل. انہیں نے کہا کہ میرا دل خالی ہو گیا. اللہ عمر بعد نبی کی لکان عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر. اتنا اونچا آدمی اتنا پرانا آدمی ڈر گیا. آئے ہم عائشہ کے پاس جب آئے تو نازل نہیں اور وہ آ گئے ان میں رومانی آ گئی وہ بھی آ گئی دوسری مانی آ گئی یہ آ گئی اور کیا ہمیں اللہ کے عائشہ ہمیں اللہ کے ہو رہے روز تیری میں خوشخبری ہے. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سننا ہے. جمال والا نہیں. یہ عالم میں بیان کرتا ہوں میں نے کہا بیوی کا پیار والا نام رکھنا سننا تھا لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ لیلا کے جگہ تو پکارتے ہیں لیلا. اب عائشہ کا نام عائشہ تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے. کبھی صدیقہ کہتے تھے کبھی عائشہ کہتے تھے کبھی ہمارا کہتے تھے. یہ پیار والے نام تھے. کبھی صدیقہ کبھی عفیفہ. معاشر کہتی ہے کہ مجھے اویس کیسے پکارتے تھے کہ میرے عید کا بھی موقع بجائے مجھے خوشی خوشخبری ہے. قرآن کی آیت سے نازل ہوئی جہاں قرآن کی آیت سے نازل ہونے کی بات کی تیری بارات کے سلسلے میں کسی کا اندر میں بڑھ کے کہا عائشہ جلدی سے حضور کی پریشانی کو روکا دو. میں ایسا نے کہا نہیں حضور کا شکریہ ادا کرو. میں ایسا نے کہا نہیں میں میرا اللہ کا شکریہ ادا کروں. تم تو سب سے پڑے ہوئے میں ایسا پڑے ہوئے کو بلا کر پوچھتے تھے ان میں کرنا کو بلا کر پوچھتے تھے ہم پڑھنا کو بلا کر پوچھتے تھے. ایسا کے بارے میں کیا خیال بھی کی ہے اگر دوسری جو مئی وہ بلا کر پوچھتے تھے ایسے کر رہے تھے اس سے بڑے والے بہت ہوتی. کبھی انسان نے آپ کے بعد دوسری مرتبہ آئے تو پورا بتاؤں گا کس نے کیا جواب دیا کس نے کیا جواب دیا کس نے کیا جواب دیا سب نے جواب دیا یہ ہمیں زمین میں کہا جائے گا تو بتا دینا ان کے دل آبادی اور قرآن نازل ہو گیا. اتنا اونچا آدمی لیکن روتا بہت ہے. اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے. آج حضرات کو بالکل دل سے نصیحت کرتا ہوں یہ حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ایک دعا پڑھنے کا اہتمام کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ دعا شریف میں پڑھی ہے اور پڑھائی ہے تب سے میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے. پہاڑ جیسے حالات آتے تھے پہاڑ دیتے لیکن اس دعا کے برکت سے اللہ ان حالات سے مجھے نکال دیتا تھا. آپ کو یاد کرا دوں دعا بھائی پڑھو میرے ساتھ اللہم رشدی وعلمی من شر نفسی. اے میرے پیارے اللہ مجھے صحیح راستہ بتا اور میرے نفس کی برائی سے میری حفاظت کر. یہ حدیث کی دعا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی حضرت حسین کو کہ پڑھا کرو تمہیں دنیا اور آخرت میں حضور. اس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, اس جملے کا نور ہے اس کے اندر, الفاظ کا نور ہے. اور یہاں مرکز کو چھوڑنا, مرکز چھوڑنا, مرکز چھوڑ مرکز کو جو ہے مدینہ والے نے مرکز چھوڑا تھا. 17 دن کی مسجد میں چل رہی ہے, اس سے ایسی 17 دن تک مسجد میں چل رہی, زنا کے بچے پیدا ہوئے مدینہ میں, بھول ہے سب, بڑے بڑے لوگ چلے گئے. کیا کہ مسجد میں مدینہ کے مسجد میں میرے کو میں چلے گا, اس کو مکہ چلا گیا, تو بصرہ چلا گیا, تو کوفہ چلا گیا, تو شام چلا گیا. گھوڑا بن رہے 17 دن تک. صحیح دل میں صحیح دل میں صحیح. دارالسلام جو ہے مطلب نے دروازہ پرانا دروازہ ہے, وہ زمانے میں ان کا کوئی رشتے دار دارالسلام کی ڈیوٹی کر رہا ہے. صحیح دل میں صحیح تھا. یہ صحیح دل میں صحیح روتے ہوئے گئے اور یہ کہا کہ مسجد نبی بن رہے, یہ میری غیرت ہے, مجھے غیرت ہے. مسجد بن رہے تو مجھے کسی طرح کا داخل کر دے. وہ ڈیوٹی ہوتے تھے نا 10 گھنٹے کی, 8 گھنٹے کی, تو رات کی ڈیوٹی میں ان کا استعمال تھا دارالسلام کا. کون آئے مسجد میں, ہاں جو جانا چاہے پہلے بیٹھ کر, جو جانا چاہے پہلے بیٹھ کرو. تو جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ کر سکتے, ہم مرکز چھوڑو, کوئی بات نہیں. مرکز جو ہے جہاں دیواری کا نام نہیں ہے, جہاں کام ہوگا وہ مرکز ہوگا. آپ یہاں کام ہوگا اللہ معلوموں کو مرکز بنا دے گا. مرکز تو عدل تو بدل جا رہا ہے. جہاں دیواری کا نام نہیں ہے, 4 دیواری ہو مرکز ہے نا. نبی لگنے میں مرکز بن رہا ہے, وہاں تو بولے گے خدمت کی. ایک قوم میں مسیب تھے جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اور اس سے کیا کر کہا مجھے پیسے لینے وہ لے لے, جو چاہیے چپ کر, مجھے داخل کر دے, میں چپکے چپکے اندر کمرے کا نماز تو پڑھوں گا, دور تو پڑھوں گا. تو رات کو تنہائی میں سب سوئے ہوئے تھے مدینہ والے, اور سہیل نے اسے کو داخل کر دیا. وہ گھوڑے میں بندے ہوئے تھے, اس کے بیچ میں بھی وہ سو جاتے تھے. جب حالات ٹھیک ہو گئے مدینہ کے مرکز کے, تو جو بھی حالات ٹھیک ہو گئے, تو اس کے بعد لوگوں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ تم جو ہے یہاں مسجد نبی میں رہتے تھے تو نماز تو ہوتی نہیں تھی, اذان تو ہوتی نہیں تھی, تو تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ تو سعید بن مسیب روتے روتے جواب دیتے تھے, جب نماز کا وقت آتا تھا تو حضور کی خبر سے اذان کیا بات ہے, کبھی عمر اذان دیتے ہیں, کبھی عمر اذان دیتے ہیں, اور کبھی بچی نہیں سے آواز آتی تھی, میں سنتا تھا کہ اذان دے رہا ہے, میں نماز پڑھتا تھا. جتنا پیچھے زمزم کو پانی لے کے گیا تھا, کھجوریں لے کے گیا تھا. تاریخ دیکھو, تاریخ سے نہیں کیا کہ اذان کی میں پہچان بتا کر کے حضور کی آواز ہے, نہیں, لیکن مجھے لگتا تھا روحانیت سے لگتا تھا کہ حضور کی آواز ہے. جو ان کا ہاتھی سے غریب کا قصہ ہوا ہے اسی وقت ہوا ہے. کئی دن میں مسئلے بہت ٹینشن میں رہتے تھے, اپنا قصہ کچھ سناتے تھے سید بن مسیب کہ میرے دادا ہے, میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تھوڑا سا قصہ پڑا کر سید بن مسیب کہتے تھے کہ میرا دادا ہے, میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو میرا دادا نے کہا وزن کرنا نام بدلو. تو دادا نے اور نانا نے کہا کہ میرے باپ دادا نے رکھا ہے, کیسے بدلوں؟ باپ دادا نے رکھا ہے, کیسے بدلوں؟ تو آپ نے فرمایا تو ہم نہیں بدلیں تو کوئی بات نہیں. تو فوج کہتے تھے میرا دادا نے نانا نے جب یہ نام نہیں
تھا مسجد ربی میں، تو ہاتھی سے بڑی جنت آئے اور جنت سے میرے پاؤں سے مجھے لات ماری ہوں کھڑا، میں ڈرا، میں نے کہا یہاں تو کوئی آدمی تو آئی نہیں، پھر تو دروازہ بند ہے، کون آ گیا؟ پہلے ممکن نہیں کہتے تھے کہ میں تو حضور کی اذان کرنے والا آواز میں نے نماز پڑھ لیتا تھا، لیکن جنت نماز پڑھتے ہیں، جنت نماز پڑھتے ہیں، تو سید ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس نے لات ماری تو میں ایک دم سے دیکھا تو کوئی دکھائی دیا، پھر سو گئے، ٹینشن محسوس، نیند بھی آ گئے، تھوڑا سو گئے، تھوڑا غم۔ تو اس کتابوں میں لکھا ہے کہ سید ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری رسول کا لات ماری، کھڑا ہو، ارے رشتی ہے کون بتا تو صحیح، اس نے کہا میں آپ سے غائبی، اس سے بتاؤ کیا کریں، تو آواز آتی تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا، سکا بہت ٹینشن میں ہو، وہاں بہت ٹینشن میں، ایک تو مرکز کا ٹینشن، یہ مرکز کا ٹینشن لگی جاتا ہے، اور دوسرا ٹینشن جو ہے گھر کا ہوتا ہے ٹینشن گھر میں، تو وہ آدمی والے نے کہا میں تجھے دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا یاد کر لے، میں دعا سکھاتا ہوں وہ دعا یاد کر، تو اس دن کو دعا سکھائی، کر لو میرے ساتھ، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یقول، یہ دعا سکھائی، یہ دعا پڑھ، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگ۔ مسلم کہتے ہیں میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی، اللہ سے مدد مانگنی شروع کی، میرے سارے ٹینشن ختم ہو گئے۔ میں نے میری کتاب دکھنے ہوتی میں لکھا ہے کہ حوالے یہ دعا بھی لکھی ہے، لیکن مختصر لکھی ہے، میں نے لکھا ہے کہ جس نے بھی یہ دعا لکھی ہے مفسر نے، جہاں پر اس میں نیچے لکھا ہے نوٹ کر کے، کیونکہ میں نے بھی یہ دعا مانگنا شروع کی، اللہ نے میری پوری پریشانیاں دور کی، تو میں نے میری کتاب میں لکھا تو میں نے بھی دعا مانگنی شروع کی، اللہ نے میری پریشانیاں دور کی۔ ہر جس نے قصہ لکھا ہے اس کو نیچے نوٹ کر کے منہوبہ لکھتے ہیں عربی کے اندر، منہوبہ خاصہ کہ خاص کون یہ دعا میں نے پڑھنی شروع کی، میری پریشانی بھی دور ہوئی، میں نے قصہ لکھا اپنی کتاب کے اندر، میں نے مختصر لکھا ہے، تصویر کو بھی لکھا نہیں ہے، لیکن دعا ضرور لکھی ہے شاید پہلی جلد میں دوسری جلد میں، تو اس میں میں نے لکھا ہم تو لوگ لکھیں گے، ہم کا لکھیں میں نے بھی دعا مانگنا شروع کی تو اللہ نے میری پریشانیاں بھی دور کر دی۔ حالات کا ہوتا ہے پڑاؤ، اب وہ منسل اتنا اونچا آدمی ہے، وہ منسل مرکز میں گیا، مرکز میں جاؤ گا دیکھ مجھے پناہ ضرورت ہے، کسی نے جھڑک دیا جاؤ نہیں، یہاں پر مشکل ہے، یہ تو منسل کی ہوا ہے۔ میں نے مولانا زبیر صاحب کو قصہ سنا ہے، مولانا زبیر صاحب مشکل ہے، کہیں میں حضور کا میزبان ہوں، میں اتنا پرانا ہوں، تم میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، میں یہ مشغول ہے، بعد میں آنا، بعد میں آنا۔ انسانی جو ہے وہ روتے رہے، حضور خواب میں آئے اور حضور نے خواب میں آ کر کہا کہ نے میری بہت خدمت کی ہے، ایسے وقت میں خدمت کی ہے کہ مدینہ میں کوئی میرا بھاؤ پوچھنے والا نہیں تھا، ایسے وقت میں فکر مت کر، میں تجھے رائے دیتا ہوں عبداللہ ابن عباس کے پاس چلا گیا۔ عبداللہ ابن عباس بصرہ کوفہ کے گورنر تھے، اور وہ انصاری مدینہ کے مرکز سے چلا اور وہاں پہنچے۔ عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا کہ اب ان انصاری آ رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس نے اپنا گورنر ہاؤس خالی کر دیا، گورنر ہاؤس خالی، اور بہت شان و شوکت کے ساتھ استقبال کے ساتھ باہر لینے کے لیے گئی۔
ابھی انصاری نے دیکھا کہ میں غریب آدمی ایک جگہ سے سکے پڑے ہوئے تھے، میں اتنا پرانا آدمی کہ حضور کی کی خدمت کی سارے صحابہ جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر بغیر پیچھے آتے تھے. بعض گھر مدینہ میں ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پیچھے کرنے جاتے تھے، میں پیچھے کھانے کو کھلاتا تھا. ان میں ابھی انصاری کا مکان تھا. لیکن یہ لوگ اخلاقی نہیں تھی. ابھی یہ ساری بہت روئے، حضور نے خاص بنا کر کہا برداشت کرنا. جیسے حمید حضور نے کہا میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں یا للانصار اور ان کی خدمت کرنے والوں دسترخوان بچھاؤں گے تمہارا اپنے گھر میں پوچھے گا، ہم آئیں گے تمہارا اپنے گھر میں پوچھے گا، کارے آئیں گی تمہارے اپنے گھر میں پوچھے گا. تمہیں جانا ہوگا مندر کو 10 کی لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا، اور دوسرے جو ہے وہ شام کے ساتھ 50,000 کی کار میں اپنے منزل کو پہنچیں گے. یہ آپ نے ہمیں دیکھا دیا کام کرنے والوں کو، اور دین کے کام کرنے والوں، دین کے لیے قربانیاں تم نے دی ہیں. آج میں نے مہاجرین کو مال دیا ہے، تم کو مال نہیں دیا ہے. بس ایک دین کے کام کرنے والوں حالات آئیں گے، برداشت کر لینا. یہ حضور کہہ رہے ہیں اور ان انصاری کی قصہ تو حضور کے بعد کا ہے، مہاجرین کے زمانے کا ہے. یہ تو حضور کہہ رہے ہیں پر حالات آئیں گے، دسترخوان بچھائیں گے تمہارے اپنے گھر میں پوچھے گا. کسی جگہ جاؤ گے تمہیں جھٹکا مار کے نکال ہو جائے گی، ہمارے مشورے میں نہیں آ رہے، یا ہماری مسجد میں نہیں آ رہے، ہماری مسجد میں جماعت نہیں کر رہے. برداشت کر لینا، برداشت کر لینا. حشر کے میدان میں آ جانا اور میرے کام میں مجھے یاد دلا دینا. تو میں اس قسم کے کھا کے کہتا ہوں تم جو کرو گے تم کو اللہ سے دلوا دوں گا. پھر یہ مہاجرین اپنے گھروں کو لوٹیں گے سورج غروب ہونے کے بعد. تو مال کو لے کے لوٹے گا، وہ گھوڑا لے کے لوٹے گا، کوئی کار لے کے لوٹے گا. ایک کار کا جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو سونے چاندی کو لے کے لوٹے گا اور تو اپنے گھروں کو لوٹو گے اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. پھر مثال میرے کپڑے کے باہر کے حصے کی ہے اور تمہاری مثال میرے کپڑے کے اندر کے حصے کی. پھر کیا کہا وہ فلک الناس وادیا وہ فلک الانصار وادیا یا سمجھ وادیا الانصار. لوگ اگر ایک وادی پر چلیں اور دین کے لیے قربانیاں دینے والے کھپنے والے ایک وادی پر چلیں، یہ انصار کی وادی کو اختیار کریں. پھر کیا کہا میرا مرنا بھی تم نے ہے، میرا جینا بھی تم نے ہے، میرے قدم بھی تم نے. جہاں دین والے قربانیاں لیں گے میرے قدم نہیں لگیں گے. اس جملے کے اب ہم انسان کو کھانا ہوگا برداشت کرنا، بدوا بھی نہیں، لالچ نہیں کروائی، ختم کرنا نہیں، کھانا ہوتا نہیں. اب وہ انسان کے تمکے ہیں تو عبداللہ ابن عباس بہت گھوڑے لے کر مال لے کر پہنچے، باندیاں لے کر. اب انسانی نے کہا کہ اس میں کیوں آئے ہوئی اتنا سارا؟ میں نے کہا آدمی اتنی مسلم ہم آدمی. آپ حضور کے میزبان بہت پرانے ہوتے ہیں. حضور کی میزبانی تم نے کی ہے ہمیں یاد ہے. میں نے میرا گورنر کا ہارو خالی کرا دیا ہے، آپ وہاں ٹھہریے اور میرے چھوٹے کمرے میں منتقل ہو جائیں. اب انصاری نے کہا کہ نہیں گورنر ہاؤس میں آپ رہیے، مجھے چھوٹے کمرے میں دیکھیے. میں کہا اللہ. اب انصاری انتظار کرتے رہے، عبداللہ ابن عباس انتظار کرتے رہے. جب ابو انصاری نے بہت اصرار کیا تو عبداللہ ابن عباس بہت گئے اور دنیا کا اگر میں نے تمہارا احترام نہ کیا حضرت کے میدان میں حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو رہا. اس نے میرے میزبان کا احترام نہیں کیا. ٹھہرایا. جب آرام ہو گیا تو وہ عبداللہ ابن عباس خود آئے. بتائیے کیوں آئے؟ ابھی انصاری نے کہا مجھے اتنے گھوڑے چاہیے، میری زمین ہے اس کے لیے غلام چاہیے، یعنی زمین میں کام کرنے کے لیے مجھے یہ چاہیے. عبداللہ ابن عباس نے کہا اور کوئی حاجت ہے؟ اگر میں یہی حاجت ہے. یہ کہا جتنا آپ نے مانگا ہے اس سے ڈبل میں آپ کو دیتا ہوں، تم جاؤ.
میں تمہارے ساتھ اخلاق والا معاملہ کروں گا. تو انہوں نے بڑا اخلاق کی ہے وہ چھوڑ کر اس کو بھول جائے ان کو معاف کرو. تربیت کی ضرورت نہیں ہے, تربیت کی. آج کل ہمارے ساتھی میں تربیت کی اس لیے لڑائی ہو رہی ہے. تربیت ہو رہا نہاون کے جوان لڑتے نہاون ہے پرانی نہاون کے جوان لڑتے جو کتنے کا بات ختم کریں. تو علماء نے لکھا ہے کہ نہاون کے جو گورنر تھے ان کا بادشاہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا. بادشاہ نے یہ جو چل رہی ہے دسمبر کی جنوری کی, تو جب بادشاہ تھا اس نے خاص قسم کے جوڑے سلوائے بڑے سن اور سارے گورنروں کو بلایا ایک میدان میں دعوت. یہ کتنا بہت دھیان دیتی تربیت. آج ہمیں تربیت مل گئی بغیر تربیت سے کوئی تربیت نہیں. کسی نے اگر کسی نے لگا لی میں سمجھتا ہوں زندگی بن گیا. مردوں کو پیر بننے کا بہت شوق اور عورتوں کو ہمارے بننے کا بہت شوق. تو پیر بننے سے کوئی آدمی سے نہیں بنتا اور تربیت ہوتی ہے پیر بننے کے لیے. مرد بننے کی تربیت ہوتی ہے. یہ ہم کے قصہ سنا رہا ہوں. بادشاہ نے سب کو جمع کیا. بادشاہ تخت پر بیٹھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھی, سردی تھی. کئی گورنر تھے, سب سے بڑے گورنر یہ تھے جن کا قصہ سنا رہا ہوں. گورنر کے گھر پہ ہوتے ہیں. اب ایک گورنر نیچے بیٹھے ہوئے انہیں مرضیا نل میں سے پانی نکل رہا تھا. اچانک ان کو چھینک آ گئی. جب چھینک آئی تو سارے گورنر نے دیکھا ان کی طرف. بادشاہ نے بھی دیکھا. تو وہ جو شاہی جوڑا تھا اس میں انہوں نے اس کے آستی کرتی نہ کیوں پوچھی. بادشاہ دیکھ گیا. بادشاہ کو غصہ آیا, کہہ رہے 1 لاکھ دینار کا یہ جوڑا ہے اور یہ جوڑی کی یہ تمہیں نک پہنچ رہا ہے. انہیں ایک جوڑا لے لے اس کے گورنر جاتا دو اس کو. گورنر جاتا اور مجلس کی ہو گئی. چلو کھانا سبزیوں میں دے دو, واپس چلو, آج مجلس نہیں ہوگی, بعد میں دیکھیں گے. سب معاملہ مڑ خراب ہو گیا, سمجھانے کے لیے مڑ خراب ہو گیا. گورنر نے وہ جبا لے لیا, گورنر سے ہٹا بھی دیا اور سب کو معذور بھی کر دیا. یہ ہمن کے بڑے گورنر تھے. 2 دن کے بعد یہ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلاور میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا. اچھا سلامت سے گزرتا ہوں, اس لیے وہ ان کے پاس ایسا جملہ ہوتا تھا. بات ابھی بھی ہے. یہ بادشاہوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تو ہر ایک کے کارڈ الگ الگ ہوتے ہیں. ایک کارڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہو, کوئی پوچھے گا نہیں. دوسرا کارڈ ایسا ہوتا ہے جس کے آگے تک وہاں تک جا سکتے ہو, کوئی پوچھے گا نہیں. ایک کارڈ ایسا ہوتا ہے بالکل VIP جیسا کہ آپ ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس اس کے کارڈ میں جا سکتے. ان کے پاس وہ کارڈ تھا کہ بادشاہ جب آپ فون کوئی بولنے والا نہیں پہن کے چلے جائے. بادشاہ سے کہا بادشاہ صلاح میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں. تو کیا یہ کہا کہ کسی کو چھینک آتی ہے کہ اختیاری ہوگی. بادشاہ سمجھ گیا. بادشاہ نے کہا میں سمجھ گیا. تو جو اشارہ کر رہا ہے رات والے کتے کی طرف جو ہے وہ معاملہ میں چھڑ میرے سامنے. وہ اگر چھڑے گا تو کسی بھی گورنمنٹ سے نکال دوں گا, تیری بھی چھٹی. وہ نہامن جو گورنر تھے, نہامن یہ ایران کا ایک علاقہ ہے اور بہت دور کا علاقہ ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے اپنا جبا ویسی نکالا, بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. ایک جبا اپنا اتارا, مجھے گورنر کی ضرورت نہیں. اسی سے وہاں سے چلے اور بغداد ہے, جنہیں بغدادی کے پاس نہامن کے گورنر معروف مشہور آدمی اور جنہیں بغدادی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ نے تمہیں جو دولت کی ہے مجھے دو. جنہیں بغدادی نے کہا کہ فری دوں پیسے سے دوں. فری دوں گا تو قدر نہیں ہوگی, قدر کی فری نہیں ہے, اس سے قدر نہیں ہوگی. فری دوں گا تو قدر نہیں ہوگی, پیسے کو دوں گا تو تیرے پاس پیسہ نہیں ہے, کڑکا ہے تم. پہلے گورنر چھوڑ دوں گا.
تو میں نے نہیں کہا، میں نے گورنمنٹ چھوڑ دی، یہ کام چلو 1 سال تک نہامن جاؤ، اور نہامن جا کر جتنی دیر تم نے ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگو۔ حکومت اور ظلم یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، اقتدار اور ظلم یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ بندے دونوں بھائی ہیں، حکومت اور ظلم، اقتدار اور ظلم، جتنا پر تم نے ظلم کیا ہے معافی مانگو جاتا ہے۔ یہ تربیت 1 سال تک۔ نہامن کے گورنر دونوں کے گھر پر کھڑے ہیں، کون ہے؟ گورنر روک ہے ان کا، معاف کرنا تمہارے شوہر کو میں نے قتل کروایا تھا، تمہاری زمین میں نے لی تھی، یقینوں سے پورے سال تک گھر گھر جا کر معافی مانگی، گھر گھر جا کر۔ اگر تمہارے کے بعد آگے بڑھتا تھا، جنہیں مقدمے میں مجھے کیا ہوا، حضرت میں نے سب سے معافی مانگ لی، لیکن 2 آدمی نہیں ملے مجھے، ہو سکتا ہے مر گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ ہم چھوڑ کر کسی اور علاقے میں خراسان چلے گئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں، میں ان کو ڈھونڈ نہیں سکا، کوشش بہت کی، لیکن ایک آدمی کے بدلے میں 1 لاکھ دینار میں نے پکا کر دیا ہے۔ میں کیا کہا؟ ابھی بھی ہماری محبت باقی ہے، 1 لاکھ دینار کا نام تیرے زبان پر آیا کیوں؟ ابھی بھی رنگ ہے، چلے 1 سال بغداد میں پھل رہے بغداد میں لگے تو نہامن کے گورنر سے میں بہت اچھے پھل ہے، بہت اچھے پھول ہے، بہت اچھے انگور ہیں، ہم لوگ کہتے تھے گورنر کا صبح سے لے کر شام تک ہم بیچو بغداد کی گلیوں میں، اور رات کو ہمارے خاندان میں اندر سو جائے، کوئی ذکر نہیں ہے، تو پڑھنے کی چیز بھی بتائی، نماز کی ورم بھی کرو، پھل بیچو۔ 1 سال 2 سال ہو گئے، 3 سال میں آئے، اگر 2 سال ہو گئے، اچھا اللہ کے لیے 1 سال میں ہمارے خاندان کو بیت الخلا پاس کرو، 1 سال بیت الخلا پاس کر رہے، 3 سال ہو گئے، 4 سال، جب 4 سال آیا تو اب جو ہے اس کو ہمیں نے بتایا یہ اللہ کا نام تو وہ کہا اب 5واں سال آیا تو 5واں سال میں کہا اتنی مشکل کے بعد میں میری پیدا کے اوپر سلامت دے دیتے ہیں، آج تو ماشاء اللہ منٹ میں سلامت نہیں کرتی۔ اب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اچھا بتاؤ کیسا باتوں اپنے آپ کو، یہ کہا کہ عزیز میں جو ہے بہت گنہ گار ہوں، زمین کے تو مجھ سے برا کوئی آدمی نہیں۔ تو جنہیں بغدادی نے کہا بس اللہ نے تجھے پہنچا دیا، میں تجھے خلیفہ بناتا ہوں، تو دین کا کام کر۔ یہ کون تھے؟ ابو بکر شبلی، یہ ابو بکر شبلی تاریخ میں نام کیوں نہیں، جنہیں بغدادی کہتے تھے میرا شادی میں اس سے آگے بڑھ گیا، خالی لوگوں کو یہ دیکھتے تھے بس کسی گاؤں کو گزرتے ہیں یہ میں گاؤں کو شبلی کا تذکرہ پڑھو، آپ کسی جگہ سے اگر صوفیہ کی کتاب ملے گا تو وہ خالی نہیں دیکھتا ہوتا تو لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ تربیت یہ نقش بندی، یہ نقش بندی کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ دل کے اوپر جو ہے اللہ لکھتے تھے تو مل جائے لکھتے تھے اللہ، پھر اپنے ہاتھ پہ بھی مارتے تھے، نقش ہو جاتا تھا، اس لیے نقش بندی چاہیے۔ یہ بڑے بڑوں کی ایک چیز بڑی آدمی کو شبلی کہ اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں تھا، اتنی تربیت کے بعد آدمی کو آتا تھا، آج کی تربیت نہیں، اس لیے تربیت آسان نہیں ہے، ہر برداشت کرو، خیرت کرتے رہو، چلتے رہو، کرو گے ان شاء اللہ بھائی، اور یہ دعا کا اہتمام کرو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور سب کا اکرام ہمارے دل میں، سب کی عزت ہمارے دل میں، دونوں جگہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کی عزت کریں، سب کا اکرام، سب کا احترام۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، یہ کہا کہ مولانا میں جو ہے وہ فلاں فلاں کو ہدیہ دیتا تھا، کیا کر ہدیہ دوں؟ ہاں میں نے کہا ضرور دو، میں نے کہا ضرور دو، اس میں کیا ہے؟
کہ میں فلاں کو بھی دیتا تھا، فلاں کو بھی دیتا تھا، فلاں کو بھی دیتا تھا، اب جو ہمارا مشورہ بنا ہوا، میں نے کہا مشورہ والے لوگ کوئی کافر کو ہوا نہیں، ہم تو کافر کو دینے کا نہیں کہتے ہیں، کافر کو بھی دو، ہماری شریف سے کہتی ہے سب کو دو، جو ہڈیاں لیتے تھے اور سب کو دو، جو تعلق اللہ کون لگے محکم میں اصول ہے، آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مند برتو، ٹھیک ہے بھائی، اور مشورے جہاں تک مشورے کا تعلق ہے صحیح، ارے میرے بھائی جنت میں نماز نہیں ہے لیکن جنت میں مشورہ ہے، جنت میں تبلیغ نہیں ہے لیکن جنت میں مشورہ ہے، ابھی سے بولو جب اللہ کا دیدار ہوگا آخر میں اللہ تعالیٰ وہ لگائیں گے دسترخوان لگائیں گے تو چلو یہ کھلاؤ یہ پلاؤ یہ کھلاؤ یہ پلاؤ، آخر میں پوچھیں گے تو بتاؤ کیا خیال ہے، تو جنتی کیا کہیں گے ہم تو ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے، وہی مشورہ ہوگا، مشورہ کرنا پڑے گا، آسان کے بارے میں مشورہ ہوا نہیں ہوا، ہاں تو فاطمہ کی شادی میں مشورہ ہوا نہیں ہوا، ارے بتاؤ منڈپ بنانے میں مشورہ ہوا نہیں ہوا، اس سے ہم عائشہ کے قصے میں کتنے صاحب نے پوچھا، اس لیے سیدھی سیدھی بات اللہ نے پوری سورہ شورى نازل کی، میں عورتوں کو لانے چاہتا ہوں تمہاری سب سے بڑی فضیلت ہے کہ سورہ نساء اللہ نے نازل کی، سورہ نساء نہیں کیا، پوری سورہ شورى اللہ نے نازل کی، اور سورہ شورى میں اب حامیم ہیں سے انصاف سے لے کر اخر تک دیکھو دائی کی صفات ملیں گی، فلذلك قوله ایک نمبر واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله في الكتاب وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير، یہ 10 باتیں دائی کی شورى کی اس آیت میں موجود ہے، تم کو معلوم ہے تم سے زیادہ نہیں ہو بھائی، ان کی باتوں میں زیادہ لوگ بقل آمنت بما انزل الله من الكتاب میں اللہ نے مطالعہ ایسا کروں گا، میں امر کے لیے عادل بینکم، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں تمہیں انصاف کے ساتھ لے کے چلو، لما اعمالنا ولكم اعمالنا، ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہارے عمل تمہارے، یہ حجت میں بالکل محنت نہیں کرتے، کوئی لڑائی نہیں کرتے، یہ حجت بیننا بیننا، یہ اصول ہے، اور اس میں دوسری اب آیا تو وہ میں تفصیل پہ کیا کروں، آپ تھوڑا دیکھنا ہانی میں کب کا ترجمہ دیکھو، آپ 4-5-6 روپئے 7-8 روپئے مجھے ذہن میں نہیں ہے، اور مولانا اس کی شریفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھو، اور وہ جب میری تفسیر آ جائے تو وہ دیکھنا، تو اس میں آپ کو یہ نہیں کبھی ملے گی ان شاء اللہ، تو ہم تو عوام الناس کی موٹی کہتے ہیں، عوام الناس مت جانا یہ میں کرتی نہیں، یہ 10 کی زیادہ دائی کے بیان کی ہے، اور غیر بیان کی ہے کہ جو غیر کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، غرور نہیں، غیبت نہیں، غیب نہیں، ایک چیز میں بچے غیبت، غرور، غیب، یہ ساری چیزیں جو ہے جہنم میں لانے والی ہیں، غیب سے یہ رضم سے، یہ آپ کو قرآن شریف میں الگ الگ ملے گی، تو انشاءاللہ محبت کے ساتھ کام کرو گے انشاءاللہ استعمال کے ساتھ، اب بتاؤ سارا لگنا یہ نیت کرو تو مرتے دم تک انشاءاللہ ہمیں دین کو چلنا، دیکھو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم شورا کے ساتھ تھے کہ عمارت کے ساتھ تھے، ذہن میں رکھنا، یہ بھی نہیں پوچھے گا، اور تم کی لڑکیاں بھی نہیں دیے تھے تمہیں، پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ موجودہ جماعت میں بیٹھے بھی نہیں بیٹھے تھے، تو 3 چلے مقصد کو لفاظ مسلم لگواتے تاکہ دین پر پہنچے، دین اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے 3 چلے لگا رہا ہے تو کیا پیدا ہوا بھائی، مکہ مکرمہ میں میرا بیان تھا اربن
عربی عورتوں میں اور عربی مردوں میں. میں کار میں بیٹھا تو میسج آیا, تو لڑکی نے میسج کیا کہ آپ ہمارے بیان کے لیے آ رہے ہو, جب بیان کے لیے آپ آؤ گے تو بالکل آپ کے سامنے ہی میرا شوہر بیٹھا ہوا ہے, ایسا امامہ ہے, ایسا چشمہ ہے, ایسی انگوٹھی ہے, ایسی گھڑی ہے, اور اس کے مسواک بھی ہے, اور یہ ہے وہ ہے 5 منٹ کی. حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ آپ کے پاس جب آتا ہے 4 مہینہ لگانے کے لیے تو جبریل کا بھائی بن کے رہتا ہے, اور میرے پاس ہوتا ہے کہ انگلش کا بھائی بن کے رہتا ہے. یہ اس نے لکھا. کیا لکھتی ہے ملوزہ خاص کا لڑکا کچھ شیطان اپنی شیطان کا بھائی نہیں کر رہی ہے, انگلش کا بھائی کر رہی ہے, یعنی انگلش شیطان سے نہیں ہوتا ہے. کیا بتا ہوں والد کا فرما تو ہے اللہ کے قدم کا ملک منور فرما کہ دنیا کا بھی ہوا طبیعت میں آ کر سدھر جائے گا, اور طبیعت میں ہوا مکہ مدینہ جا کے نہیں سدھرے گا. یہ تو بننے کا رستہ ہے, مٹی کا رستہ ہے نہیں. ہمارا یہ ہے قرآن ہے, لیکن کے خاطر ایک مشورہ ہے بنگلہ دیش بہت اہم. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ابا, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ابا جو ہے خصوصی مشورے میں دونوں بیٹھے. حضرت نے کہا میری امت کیا جواب دیں ان لوگوں کو, کیا جواب دیں. ہمیشہ یاد رکھنا تبلیغ کے کام میں کوئی شان پتی کرے گا تو ان کی شان پتی نہیں چلے گی, تو شانہ بنے گا اللہ کی طرف سے ہے. حضرت جی نے ہمارے ابا سے پوچھا تمہاری عمر کیسی تھی, میری عمر کیا کہیں. میں کہا حضرت آپ کی دور آئی ہے. تو حضرت نے کہا بھائی ہمارے ذہن میں تو یہ ہے میں ہم تو لکیر کا فقیر ہوں. ایسا بڑوں نے کہا ہے ہم تو اسی طرح کو بھی چلتے رہے. ہمارے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے اب صبح دوسرے بھی مشورہ بیٹھنے تک حضرت بھی آئے, ابا بھی آئے, بھائی عبداللہ وغیرہ سب بات رکھی. تو حضرت نے کہا بھائی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں, جیسے ہمیں پرانا ہمارا کام بزرگوں نے دیا ہے اسی طریقے سے لے کر چلیں گے, اسی میں خیر اور برکت ہے. سارے مجموعے میں قبول کر دیا. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں ہر زمانے میں اللہ کی روح الگ الگ ہوتی ہے, یہ ذہن رہتا ہے. میں گیا ہوں مدائن صالح اور وہاں محلہ ہے لیلا مجنون کا گاؤں. جب قبول جاتے ہیں تو پہلا خیمہ آتا ہے, پھر مدائن صالح آتا ہے, پھر لیلا مجنون کا گاؤں آتا ہے, پھر قبول آتا ہے. محلہ نام ہے لیلا مجنون کے گاؤں کا. تو وہاں لیلا مجنون کے گاؤں میں سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے اس وقت میں. سب زیادہ گھروں میں جادو کیا ہے تو نہیں جاتے. تو وہاں بیان کرتے ہیں مدائن صالح میں جا رہے ہوتے. تو میں نے عربی سے کہا کہ دیکھو ہر زمانے میں اللہ کی روشنی الگ الگ ہوتی ہے. اس زمانے میں تبلیغ کا کام یہ اللہ کی روشنی ہے. برائی کے ساتھ اسے کوئی پکڑے گا وہ ختم ہو جائے. لا تمسوها بسوء اس زمانے کی روشنی ہے. یا قوم هذه نعمة الله لكم آية فضلوا في الأرض في أرض الله لا تمسوها بسوء. اسے برائی کے ساتھ چھوڑا نہیں مت, پکڑنا نہیں, چھوڑا نہیں مت, پکڑو چھوڑنے سے ختم ہو جائے. ہر زمانے میں اللہ کی روشنی الگ الگ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. ہر زمانے میں کسی زمانے میں کیا, کسی زمانے میں کیا. کیونکہ ہمیں بغیر لڑائی بڑھائی کے اکرام, محبت, ہدیہ, دعا کرنا, مانگنا, رونا, لڑنا جڑنا. وہ ایک تھپڑ مارے کا دوسرا لگا کبھی اسے مارے. سمجھ گئے لڑے میں تو نہیں ان شاء اللہ وہ مالے کا مالے کو لڑائی نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں ادھر سارے لوگ ہیں. اب بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ بتاؤ 3 چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ بیان کو زیادہ ہی لمبا ہوگا لیکن بیان کا مزید پورا نہیں ہوا. ابھی بہت سی باتیں رہے گی. آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا تم یہ سہولت ہو بعد میں انشاءاللہ تم زندہ رہے بیان کر دیں گے. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟